آپ گھر تو خالی چھوڑ دو گے، اپنے آپ کچھ دن کے بعد اس میں جن بھوت چڑیلیں بسیرا کریں، یہ تو بالکل فطری بات ہے۔ لیکن آباد گھروں میں کوئی جن بھوت نہیں داخل ہوا تھا، کیونکہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے شروع میں خالی کر دیا۔ شروع میں ہم سے غلطی ہو گئی، دل کو ہم نے اللہ کی یاد سے بھرا نہیں، تو ہر وقت آنکھ اور کان کے ذریعے سے غلط خیالات جاتے جاتے دل میں غلط یادیں بھر گئی، اور جب غلط یادیں بھر گئی تو غلط خیالات تو ستائیں گے۔ اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ دل کو خالی کرنا اور دل کو غلط یادوں سے اور غلط خیالات سے محفوظ کرنا، اور پھر دل کو صحیح یادوں سے آباد کرنا۔ سمجھے نا؟ آنکھ کو قابو میں کرنا ہوگا۔ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ، بے حیائی کا سب سے بڑا سبب بد نظری ہے۔ سب سے بڑا، بچپن سے جو بد نظری کی عادت پڑتی ہے اور نوجوانی سے جو بد نظری کی عادت پڑتی ہے، یہ کروڑوں ٹن غلاظت کا ڈھیر دل میں جمع کرتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے انسان ناپاک اعمال اور ناپاک خیالات کا غلام بن جاتا ہے۔ بد نظری کو چھوڑنا ہوگا، سب سے پہلا سبب۔ بد نظری چھوڑے بغیر پاک دامی ناممکن۔ بات سمجھ میں آئی؟ نگاہ پر 100% قابو پانا ہوگا، جلدی سے جلدی پانا۔ بہت ہی سیریس معاملہ ہے بد نظری کا۔ بد نظری سے کبھی طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ عجیب و غریب بات ہے، بد نظری جتنی کرتا ہے انسان اتنا اس کی طبیعت میں مزید بد نظری کا شوق، کبھی بد نظری سے سیر نہیں۔ بد نظری سے الجھن اور زیادہ بڑھتی ہے، سکون نہیں ملتا، الجھن بڑھتی ہے۔ بد نظری کی ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اللہ، خاص طور پر تہجد کی توفیق تو مل ہی نہیں سکتی، کہتے ہیں اللہ والے، اس بندے کو جس کی عادت بد نظری کی پڑی ہوئی۔ بد نظری والا تہجد میں اٹھنا بھی چاہتا ہے تو شیطان آ کر اس کو سلا دیتا ہے، میرے دوست، تم تو میرے دوست ہو، یہ تو تہجد کا عمل اللہ کے دوستوں کا ہے، تم تو میرے دوست ہو، تم کہاں اٹھ رہے ہو؟ تو وہ انسان پھر مزید گہری نیند میں سو جاتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس کو شیطان سلاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں، حضرت رات میں تو نیند کم آتی ہے، تہجد کے وقت میں گہری نیند آتی ہے، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن کہیں نہ تو کیسے ہماری اصلاح ہو سکتا ہے کہ یہ عمل شیطان کا، اور اس لیے ہو کہ اس انسان کی بد نظری کی عادت ہے، اور شیطان نے طے کر رکھا ہے کہ بد نظری والے کو تہجد نہیں پڑھنے دوں گا، میں بد نظری والے کو سلا دوں گا۔ عمل کی توفیق بد نظری سے چھن جاتی ہے۔ پھر بد نظری کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ یادداشت کمزور ہو، روز بروز انسان کی یادداشت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ بد نظری سے محفوظ انسان کی یادداشت کمزور ہوگی، بد نظری میں مبتلا انسان کی یادداشت کمزور ہوگی، اور بد نظری سے محفوظ انسان کی یادداشت 80 اور 90 سال کی عمر میں بھی حیرت انگیز طریقے پر مضبوط ہوگی۔